اور اس ملک کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ایک آزاد عدلیہ ہے۔ اس لیے ہم آج سپریم کورٹ میں ایک بار پھر ہیں اس توقع اور اس امید کے ساتھ کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے پچھلے بہت سارے عرصے سے، یہ صرف ایک سال کی بات نہیں، ایک طویل جدوجہد کی بات ہے۔ تحریک انصاف کیا ہے؟ تحریک انصاف کیا ہے؟ یہاں سیاسی جماعتیں تو تھیں، تحریک انصاف کیوں بنی؟ سیاسی جماعتیں تو تھیں، تحریک کی ضرورت کیوں آئی؟ تحریک کی ضرورت اس لیے آئی کہ ایک اسٹیٹس کو تھا، ایک جمود تھا، سردار وڈیرے طاقتور لوگ، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، خاندانی سیاستدان پاکستان کی سیاست کے اس انگاسن پہ براجمان تھے، جس میں عام لوگ، پروفیشنل لوگ، وکیل، ایجوکیٹڈ لوگ، پروفیسرز، ٹیچرز، عام بزنس مین، عام مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو یہ دروازے کھلتے نہیں تھے۔ ہم جیسے مڈل کلاس کا آدمی وکیل بن سکتا تھا، سی ایس ایس کر سکتا تھا، آرمی میں جا سکتا تھا، ہر جگہ جا سکتا ہے، نہیں جا سکتا تھا تو اقتدار، کیونکہ وہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں ان لوگوں نے قبضہ جمایا۔ تو تحریک انصاف ایک ریئیکشن، یہ تو پاکستانی عوام کی ایک آواز ہے کہ نہیں، ہمیں یہ نظام قبول نہیں ہے، ہم چینج چاہتے ہیں، ہم تبدیلی چاہتے ہیں۔ اس لیے ایک غیر سیاسی آدمی جو سسٹم کا آدمی نہیں تھا اس پہ اعتماد کیا، اور وہ آدمی پاکستان کا ایک ایسا لیڈر بنا کہ پہلے لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ ایک تانگا پارٹی ہے، اس کے پاس لوگ نہیں ہیں، لیکن خان صاحب نے ثابت کیا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اور پھر وہ شخص جو 97 میں ہارا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ مرد مومن، مرد میدان، جو کبھی کپتان تھا صرف کرکٹ ٹیم کا، اب پوری قوم کا اور پوری امت کا کپتان بننے جا رہا ہے، اس راستے پہ کہ جس پہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سپاہ سالار اعظم ہے۔ اور عمران خان نے ہمیشہ یہ بات کی کہ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ صحیح معنوں میں اپنا عروج چاہتے ہیں تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ جانا ہوگا۔ تو 97 میں ہارا ہوا شخص، ایک وقت ایسا آیا کہ ملک کا وزیر اعظم بنا، اس بلڈنگ میں بیٹھا، کشمیر میں ہمارا وزیر اعظم، گلگت بلتستان میں ہمارا وزیر اعلیٰ، خیبر پختونخوا میں ہمارا وزیر اعلیٰ، پنجاب میں ہمارا وزیر اعلیٰ، صدر تحریک انصاف کا، اور سندھ میں اپوزیشن لیڈر بھی ہمارا، اور بلوچستان میں وزیر اعلیٰ ہمارا، ہماری حکومت۔ کیوں کیا گیا؟ کیوں کیا گیا اس عوامی تحریک کے ساتھ؟ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ تو عوام پاکستان نے اپنے بچاؤ کے لیے تحریک انصاف کے اس آنگن میں پناہ لی تھی۔ آپ نے جو 9 اپریل کی رات ہمارے ساتھ کیا، یہ ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ میں اگر اکیلا ادھر کھڑا تھا، میں اس لیے نہیں کھڑا تھا کہ میں نے کوئی پوائنٹ پروف کرنا تھا، میں اس لیے کھڑا تھا کہ اس 25 کروڑ کا نمائندہ عمران خان ڈائری لے کے جب وہ گھر گئے ہیں تو عمران خان کا موقف اس ایوان میں آنا چاہیے۔ کیوں پاکستان کی ایک جنرل پولیٹیکل موومنٹ کو امریکی ایما پہ فارغ کیا گیا؟ اگر اس ملک میں کوئی سپریم کورٹ کی سب سے بڑی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا کہ اس رات کی انویسٹیگیشن ہو کہ آخر کیوں امریکی ایما پہ یہ ملک، یہاں کی ایک چلتی پھلتی پھولتی حکومت کو فارغ کیا گیا، ایک لیڈر جس پہ پوری قوم کا اعتماد تھا۔ اگر وہ ٹھیک نہیں تھا، اگر وہ کامیاب نہیں تھا، اگر اس کی سیاست ٹھیک نہیں تھی تو 7 سال بعد عوام اس کو فارغ کر دیتی۔ لیکن آپ نے کیوں شب خون مارا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو ہمیشہ ہی پاکستان کے خلاف کرتے رہے، یہاں جن لوگوں نے یہ کندھا دیا آج اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پتلی تماشے کو بند کریں۔ آج یہاں یہ کیس چل رہا ہے کہ کیا ہمیں ہماری ریزرو سیٹس ملنی چاہیے کہ نہیں؟ میرا تو مقدمہ دوسرا ہے، ریزرو سیٹس تو ہیں ہی ہماری ریزرو سیٹس آپ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ میرے بدن پہ میرا کوٹ ہے، یا یہ میرا ہے یا یہ کسی کا نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میری چیز کسی اور کو دے دیں؟ آپ یہ فیصلہ کریں کہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، کسی اور کو کیسے؟ لیکن اصل تو مقدمہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے پاکستان کی عوام کے چہرے سے ان کے چہرے سے وہ روشنی کھینچ لی گئی جب آپ نے ایک سب سے بڑی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھینا۔ مت بولیے کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے اس جماعت کو توڑا، مت بولیے کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک شخص کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، تھریٹ کیا گیا، بچوں کی دھمکیاں، کاروبار بند کرنے کی دھمکیاں، گھر توڑے گئے۔ کیا سب کی آنکھیں بند ہیں؟ کیا یہ نظر نہیں آتا کہ پچھلے سال 1.25 سال میں تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا پاکستانی عوام کی، ان کی خواہش کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اس کا تو پھر مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں مقبولیت معنی نہیں رکھتی، خدا نخواستہ قبولیت اہم چیز ہے۔ تو اگر یہ ہے تو پھر اس جمہوریت کا یہ جو سارا ہم نے یہ بازار لگایا ہوا ہے، اس کو بند کر دیں، پھر بند کر دیں۔ اگر عوام کی مرضی سے آپ نے حکومتیں نہیں بنانی اور عوام کی مرضی کو اس ملک پہ لاگو نہیں کرنا
تو پھر یہ 40 ارب روپے کے الیکشن کے یہ نقصانات کیوں ہم کر رہے ہیں؟ یہ کیوں خرچے کر رہے ہیں؟ آج الیکشن کمیشن سے یہ سوال کرنے میں ہم حق بجانب ہیں کہ آپ نے تحریک انصاف سے اس کا جب انتخابی نشان چھینا، آپ نے اس ملک کے عوام سے ان کا بنیادی حق چھینا. اس لیے ہم آج سپریم کورٹ میں ہیں. ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم سے انصاف ہوگا، ہمیں ہمارا حق ملے گا. عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑا کام ہے وہ کر گیا ہے. وہ اس قوم کا اس کی آنکھیں کھول گیا ہے. جو پردے پڑے ہوئے تھے سب کچھ صاف سامنے نظر آ رہا ہے. اب جیلی نعروں دعووں سے بات نہیں بنے گی، اب عملی کام کرنا پڑے گا. یہ قوم اس ملک کو بہتر کرنا چاہتی ہے، لیکن جب آپ اس لیڈر کو اندر کر دیں جس کے لیے قوم کھڑی ہے، تو پھر آپ بناوٹی لیڈرشپ سے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. سن 47 سے آج تک جب بھی آپ نے ڈرائنگ روم میں لیڈر بنایا وہ کچھ نہیں کر سکا. وہ پاکستان کو ڈبو گیا، کبھی توڑوا گیا، کبھی کچھ کر گیا، کبھی کچھ کر گیا. ہاں، وہ لیڈر جو پاکستان کے کھیت کھلیانوں میں غریبوں کے ان کے ڈیروں سے، تھڑے سے، نائی کی دکان سے، ایک چائے کے ہوٹل سے، وہاں سے جو رائے بنتی ہے اور وہاں سے پھر جس آدمی کے لیے عوام بسم اللہ پڑھتے ہیں اس پہ اللہ کی برکت آتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے نکالیے، اسیران کو نکالیے. یہ جو بچیاں آپ نے جیل میں ڈالی ہیں اس قوم کی بیٹیاں ہیں، وہ ماں ہماری ماں ہے ڈاکٹر یاسمین. آپ اعجاز چودھری کو نکالیے، پرانا سیاسی ورکر ہے. آپ نے جو کل کیا کہ 2 بار کے وزیر خارجہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی آپ نے لگائی، میرے تو ہاتھ میں چلو لگائی، وہ تو لگائی سو لگائی، آپ نے اس کے ہاتھ میں لگائی. دنیا کو یہ میسج دیا کہ وہ وزیر خارجہ جو امت مسلمہ کو عمران خان کے حکم پہ اکٹھا کر گیا، وزارت خارجہ کی کانفرنس، دنیا وہ طاقتیں میسج دے رہی ہیں کہ جو امت مسلمہ اور